محبوب فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ عزیزو یاد رکھو، جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی۔ کیا خراب ہو؟ بولیے گا۔ نیت بھی خراب ہو تو سزا۔ حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے، خوبصورت باغ ہے، مالٹے کا، کنوں کا باغ، بڑا پیارا۔ بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں۔ بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا، عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا، کسان تھا، اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے۔ ایک دو اور لایا، کھائے، بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے توانا، بڑا مزہ آیا۔ تو بادشاہ کا دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کر لوں باغ پہ۔ ہمارے یہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک، تو جب کسی غریب کی چل جاتی ہے کہتا تو خالی کر، میں نے خود ڈال لی ہے۔ چل گئی نا اس کی، حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا، اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے، قبضہ کر لیتے ہیں، ہماری حکومتیں قبضہ کر لیتی ہے کہ کوئی چیز اچھی لگ جائے۔ اب وہ کسان دو تین کنوں توڑ کے لایا، اس نے کھائے تو کھٹے نکلے، ترش تھے۔ کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بندہ بڑا صاحب دل تھا، کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں، آپ اپنی نیت سے پوچھیں کہیں خراب تو نہیں ہو گئی۔ تو کنوں میں بھی اس کا اثر آ گیا ہے، اپنی نیتیں بگڑ جائیں نا، نیتیں۔ اب ایک بات کہنے لگا ہوں، غور سے سننا۔ جب تک دو بھائی اکٹھے کاروبار کرتے ہیں، نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا، تب تک اللہ برکت دیتا ہے۔ اور جب اپنی اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا 5,000 ہے، آج میں گیا تھا اگرائی کرنے، یہ میرا 10,000 ہے، آج میں نے زیادہ، جب وہ ٹٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے، پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، فرمایا جب تو میں منہ پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے، پھر وہاں سے بھی برکت، خوبصورتی، اثر اٹھ جاتا ہے۔ ایک سونار نے گلی میں ایک یتیم چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سونار بے اولاد تھا، بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا، 18 سال اس بچے کی پرورش کی، اس کو پالا پوسا، جوان کیا۔ سونار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا، وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا، کئی دفعہ گھر میں رہتا۔ ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا، بچہ گھر تھا، 18 سال کا جوان، اس کی بیوی اکیلی تھی۔ وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ حملہ کر دیا، اس کا بازو بری نیت سے تھاما، بیوی چیخی۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا۔ شام کو سونار آیا، بیوی چیخنے لگی، چلانے لگی، کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی، جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کے پالا اسی نے گندی نظر ڈالی۔ سونار محو حیرت ہے، بیوی کا خیال تھا کہ لت اٹھائے گا، ڈنڈا اٹھائے گا، نوجوان کو مارے گا، لیکن وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا آج اس نے میرا بابو تھاما ہے، جانے کیا کیا ہے۔ پریشان ہونے لگ گیا، سجدے میں گر گیا، کہا تو بتاتا کیوں نہیں؟ تو وہ سونار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں، 18 سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا۔ ایک عورت آئی تھی، اپنے بازوؤں میں چوڑیاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گندی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا، رب کریم نے مجھے فوراً اس کی سزا دی۔ ان کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کی نظریں گندی نہیں ہوتی، جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، ان کی نظریں گندی۔ اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے، تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے، امام فخر الدین رازی 1، علامہ اسماعیل حقی 2، ملا جلال الدین رومی 3،
امام خازن 4، امام جلال الدین سیوطی 5 حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گندی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بچ سکتا، یاد رکھ نہیں بچے، اس لیے کہ تیری نظر ہے کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے، جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا، کافر تھا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے، اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے، یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے، انوکھا ہے، شاندار ہے، وزادار ہے، کمال ہے۔ کہا حضرت علی پر معاذ اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے، لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نہ تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ توجہ کرنا، رزلٹ دیکھنا، مولا علی پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے۔ وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں کس طرح، کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا، نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا، نہ میرا مال لوٹا، نہ میری عزت پر ہاتھ ڈالا، میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تو نے میری ذات شامل کر دی، اب تو نے مجھے تکلیف دے دی، اب تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ذات آ گئی ہے میری بیچ میں، اب میری ذات بیچ میں آ گئی ہے، اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا، لہذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب تو چھٹی کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا، وہ غلام بن گیا، کہنے لگا علی اب سمجھ آئی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے، دین کتنا اعلیٰ ہے، دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہے اور کتنا منور ہے محبوب کریم کا دین، آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں۔ گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا وہ مولا علی کے خلوص سے فتح ہو گیا، حضرت علی کے خلوص سے، للہیت سے، اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا اس رشتے کی برکت سے وہ آدمی فتح ہو گیا۔ میرے بھائی خلوص والا جو عمل ہوتا ہے نا، خلوص والا، وہ تو بڑا تھوڑا بھی ہو تو قبول ہوتا ہے، اس میں بڑی دیکھیں نا اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے، مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابو مرتعش ان کا نام تھا، وہ فرماتے ہیں میرا 4تھا 5واں حج تھا، نفلی حج کرنے کے لیے میں جا رہا تھا، تیاری میری مکمل ہو گئی تھی، 2-4 دنوں میں میری روانگی تھی، ارادہ میرا مضبوط تھا، معاملات سارے طے ہو گئے تھے، بس میں جانے کے قریب تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھر میں بیٹھا تھا، اماں جی نے نا کہا بیٹا ذرا پتر ذرا پانی کا پیالہ دینا۔ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ ایک تو میں عالم ہوں، صوفی ہوں، درویش ہوں، مولوی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میری کل پرسوں تیاری بھی ہے، تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے، یہ کام کو بچہ بھی کر لے گا۔ میں نے چھوٹے کو اشارہ کیا ذرا پانی دینا، وہ گیا اور مٹکے سے پانی بھر کے اماں کو دے دیا۔ کہتے جب اس نے اماں کو پانی دیا نا تو میرے اندر پھر مد و جزر شروع ہوا، پھر میری ضمیر کی آوازیں اٹھنے لگی، پھر اندر سے بلندی ہونے لگی، پھر آوازیں آئیں، اور پھر میں نے اعلان کیا، میں نے کہا خو یہ کیا ہوا، سینکڑوں اور ہزاروں میل حج کرنے کے لیے جانا میرے لیے آسان ہے،
اور یہ 2 قدم اماں کو پانی دینا میرے لیے مشکل ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ حج کرنے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا اور اماں کو پانی پلانے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا. پر یہ میں کس جگہ کھڑا ہو گیا ہوں کہ سینکڑوں میل اور ہزاروں میل جا کے حج کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن پانی بھر کے لانا میرے لیے مشکل ہے. چند قدموں کے فاصلے پہ مٹکا پانی کا پڑا ہے. فرماتے بس اسی وقت پہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ حج میں لوگوں نے ذرا حاجی حاجی کہنا ہے نا. حج میں لگا شور اٹھے گا نا کہ چھٹا حج کر کے آیا ہے. حج میں ذرا آوازیں اٹھیں گی نا، ماشاءاللہ کیا بات ہے، پھول ڈلیں گے اور پتیاں گریں گی اور نام ہوگا. لیکن اماں کو پانی دینے سے کسی نے اعلان تو نہیں نہ کرنا، شاباش تو نہیں نہ دینی، کسی بندے نے آواز تو نہیں نہ اٹھانی. فرمایا میں اسی وقت اسی لمحے اٹھ کے ماں کے قدموں میں بیٹھا اور پیر پکڑ کے کہا اماں مجھے معاف کر دے. اماں کہنے لگی بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا اماں مجھے سمجھ آ گئی، آج میرا نفلی ہے، میں اس سال نہیں جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا. اب یہ پورا سال میں تیری نوکری کروں گا، میں تیری خدمت کروں گا، تیرے پیر دباؤں گا، تیرے لیے کھانا لاؤں گا، میں تیری ڈیوٹی کروں گا. اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ نیکی کا تصور اصل میں ہے کیا. ہم بالعموم وہ نیکی کرنے جا رہے ہوتے ہیں جو نیکی بھی ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا نام بھی ہوتا ہے، تذکرہ بھی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا قد بھی اونچا ہو رہا ہوتا ہے. تو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالی مرتبت خدمت میں ایک جنگ کے موقع پر صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں آدمی بڑی ہمت سے لڑ رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، بڑی بات ہے. تو حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے. جہاد کر رہا تھا، توجہ ہے میری بات پر. حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ دوست کی ہے، یہ بندہ جنتی نہیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی. اتنی ہمت سے، جواں مردی سے، اتنی وہ دلیری سے لڑ رہا ہے اور حضور نے فرما دیا دوزخی ہے. کیسے دوزخی کیسے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے میں اس کا پیچھا کرنے لگا، یا پیچھا کرنے لگا تو اس پر نا کچھ زخم کاری لگ گئے تھے، زخم گہرے تھے. وہ زخموں کو برداشت نہ کر سکا اور ایک مقام ایسا آیا کہ اس نے خود اپنے پیٹ میں خنجر لگا کے، پیوست کر کے، خنجر مار کے یا تلوار مار کے یا نیزہ مار کے اس نے خودکشی کر لی. زخموں کی تاب نہ لا سکا. حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے. تو اس کی وہ جو بات تھی وہ صادق ہو گئی. کہتے ہیں میں فوراً بولا، میں نے کہا میرے محبوب جو فرماتے حق اور سچ ہی فرماتے. دیکھو کس موت مرا. اب اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بندہ جو گھر سے نکلا تھا نا تو وہ دین کے لیے لڑنے نہیں نکلا تھا، وہ قومیت کے لیے لڑنے آیا تھا کہ میرا سارا قبیلہ گیا ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے، ہماری قوم سے فلانی قوم ٹکرائی ہے تو لہذا ہمیں. اس کی نیت میں، ارادے میں دین، للہیت اور خلوص شامل ہے. اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ عالم بھی، سخی بھی اور شہید بھی اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ کہ ان کی خدمات کی وجہ اللہ کی رضا نہیں تھی، خدمات کی وجہ ذاتی شہرت، بہادری کے دعوے تھے. سخاوت کا سبب یہ تھا کہ لوگ انہیں سخی کہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پہ اعلان کیا کہ ہر بندہ چندے میں حصہ دے، قحط کا زمانہ ہے، بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے، ہر آدمی آئے، حصہ ڈالے، آگے بڑھے. جب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، حضور نے حکم دیا تو بڑا بڑا مال دیا. حضرت عثمان غنی نے کئی سو اونٹ دیے مال کے بھر کے، حضرت صدیق اکبر نے بھی بڑا دیا، فاروق اعظم نے بھی آدھا مال دیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگوں نے ہزاروں لاکھوں دینار دیے. ایک غریب صحابی تھے، وہ فرماتے میں نے زور سے عصر تک یہودی کے باغ میں مزدوری کی، چند کلو کھجوریں ملی تو لا کے میں نے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا.
فرماتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ وہ میری اٹی کیا کرے گی، میرا ایک قطرہ کیا کرے گا، جہاں لوگوں نے لاکھوں دیے ہزاروں دیے تو کیا بنے گا۔ لیکن فرماتے ہیں قربان جاؤں وہ ڈھیر لگا تھا مسجد نبی میں مال کا، میرے نبی نے نا وہ مال اٹھا کے جو میں نے دیا تھا اس کے اوپر بکھیر دیا، اور حضور فرمانے لگے سن بھائی، جتنا ان سب کو اجر ملے گا اتنا اللہ تجھے اکیلے کو عطا فرمائے، اتنا تجھے اکیلے کو ملے گا۔ پیچھے دلیل ہے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے پیچھے دلیل ہے کہ اس میں خلوص بڑا تھا، اس بندے میں للہیت بڑی تھی، اس میں ذوق تھا، شوق تھا، ہمت تھی، اس نے محنت کی تھی۔ تو خلوص والا تھوڑا عمل بھی زیادہ ہو گیا، پھر جب آپ سمجھ لیں کہ بات درست ہے پھر اس پر اور محنت کریں اور خلوص کا مظاہرہ کریں۔ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال المؤمن مع العفو، فرمایا یہ جو مومن ہوتا ہے نا یہ محبت والا ہوتا ہے، اور حضور فرمانے لگے اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، اس میں کوئی بھلائی ہی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ مومن محبت والا ہوتا ہے، الفت والا ہوتا ہے، پیار والا ہوتا ہے، پریم والا ہوتا ہے۔ وہ بندے میں بھلائی نہیں جو نہ پیار کرے اور نہ کوئی اس سے پیار کیا جائے۔ محبت کا فروغ حسن ہے دین کا۔ آپ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ سے اس لیے محبت کرو کہ یہ میرے صحابہ ہیں۔ اہل بیت نبوت کا معاملہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت نبوت کو چادر کے نیچے چھپا کے تو پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرمانا۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ محبت کہاں کہاں پہنچتی ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، حضور کے صحابہ سے، بات اہل بیت تک آئی تو کہا ہے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور میرے مالک جو جو ان سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ فروغ محبت، اشاعت محبت، تبلیغ محبت بڑا ضروری کام ہے۔ دیکھیں نا، ایک تو یہ تھی کہ دین کے معاملے میں محبتیں جو شرعی محبتیں کہلاتی ہیں، اور ایک ہیں ہماری طبعی محبتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی کا بغض بھی پال لیتے ہیں، مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے میاں بیوی کا، بحث ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف دلائل جمع ہو رہے ہوتے ہیں، ایک جنگ مچی ہوتی ہے۔ فرمایا اس سے بغض نہ رکھنا، کوئی عادت نہ پسند ہو تو وہ عادت دیکھ لینا جو تمہیں پسند ہے، عداوت نہ پیدا کرنا۔ ہاں دین اظہار بیزاری کا حکم دیتا ہے پر ان کے ساتھ جو رب رسول کے دشمن ہے۔ باقی فروغ محبت میں اپنا کردار ادا کرو۔ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھا اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن حدیث میں جو حضور نے شرط لگائی اس شرط کا خیال رکھنا ہے۔ کس طرح چہرہ دیکھنا ہے؟ فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو۔ کس طرح؟ اچھا، یہ حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے۔ ابا جی کی کچھ باتیں کڑوی بھی لگتی ہیں نا، تو کئی دفعہ کچھ بچے چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے، تو حضور نے فرمایا تو محبت سے چہرہ دیکھ، تیرے رسول کا وعدہ ہے رب مقبول حج کا ثواب دے گا۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 2 دفعہ دیکھوں؟ تو حضور نے فرمایا 2 حج کا ثواب۔ اس نے کہا حضور میں دن میں 3 دفعہ دیکھوں؟ تو فرمایا 3 حج کا ثواب۔ اس نے چوتھی بار کی بات کی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تو جو پوچھتا رہے گا اور میں بتاتا رہوں گا تو بات ختم نہ کریں۔ حضور حکم کریں، فرمایا تو 100 دفعہ دیکھ اللہ 100 حج کا ثواب عطا کرے۔ بات کو ختم کرتے ہیں، تو جتنی دفعہ دیکھ اللہ تجھے اتنے حج کا، شرط یہ ہے کہ ذرا پیار سے دیکھ، ذرا محبت سے دیکھ۔ نفسیات کا ڈاکٹر بوڑھوں کو نیند کی دوائی کیوں دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے کہ ان کے بچے انہیں وقت نہیں دے۔ بچے کو بہلایا جا سکتا ہے، بوڑھے کو بہلایا نہیں جا سکتا۔
اس لیے کہ جو بوڑھا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے پوری ایک داستان زندگی ہوتی ہے، وہ تاریخ ہوتی ہے، وہ کبھی کسی چیز کا مالک رہا ہے، سربراہ رہا ہے۔ اولڈ ہاؤس پاکستان میں تیزی سے اس لیے بن رہے ہیں کہ بچوں کی جو خاص الفت تھی نا ماں باپ سے وہ رہی نہیں، ورنہ اگر ایک والد 6 بچوں کا خیال رکھ سکتا تھا تو 6 بچے مل کے ایک باپ کو بھی تو سنبھال سکتے تھے نا، ماں کا بھی خیال کر سکتے تھے نا۔ محبت کا فروغ جب ہو، آپ ماں باپ کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ تھوڑا وقت بتائیں، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں نا تیزی سے نفرت کا فروغ ہوا ہے، نفرت کا فروغ۔ پتہ ہے اسلام نے غیبت سے کیوں منع کیا ہے؟ غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی بندے میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا تھا تو آپ نے وہ بیان کر دیا، یہ غیبت نہیں، یہ تو بہتان ہے۔ کسی میں کوئی عیب نہ پایا جائے تو وہ بیان کرنا وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے۔ غیبت کی تفصیل یہ ہے، تشریح یہ ہے، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں کوئی عیب پایا جاتا تھا، آپ نے وہ اس کی غیر موجودگی میں ڈسکس کیا تو اس کا نام غیبت ہے۔ وہ عیب تھا، آپ سچ ہی بول رہے تھے، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، عیب واقعی تھا، پر اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تو سمجھتا تھا یہ عیب ہے تو جا کے اس کی تبلیغ کر، اس کو بتا، اس کو کہہ میاں یہ غلطی چھوڑ دے، تو نے ڈسکس کیوں کیا؟ آپ کسی شخص کے پاس بیٹھیں اور کسی دوسرے آدمی کی تعریف کریں، آپ کہیں کہ بڑا اچھا ہے، بڑا بامروت ہے، مہمان نواز ہے، با اخلاق ہے، وعدے کو وفا کرنے والا ہے، دیانتدار ہے، سچ بولتا ہے، آپ تعریفیں کریں۔ آپ کسی کے سامنے تعریف کریں گے نا تو بندہ کہے گا یار کسی دن ملاقات تو کرا، اور جب وہ ملے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک خاص کشش ہوگی، پیار ہوگا، ملنے کو جی چاہے گا، ایک خاص راحت ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے کسی کی تعریف کر دی۔ لیکن اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے بڑا غلط ہے جی، لوٹ لیتا ہے جی، چور ہے جی، فاسق ہے جی، تو بندہ اگر کبھی مل بھی گیا تو اس سے سلام لینے کو دل۔ ہم نے پتہ کیا کیا ہے؟ تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہے ہمارے ہاں نفرت کا ماحول، تیزی کے ساتھ فروغ پایا۔ ہم نے نا تیزی سے، آپ کھول لیں، کوئی یوٹیوب کھول لیں، کوئی ایسا چینل کھول لیں، بس لڑائی ہے، فلانا فلانے سے لڑ رہا ہے، فلانا۔ مذہبی لوگوں کی میں منت کرتا ہوں کہ خدا را دین کو اس طرح کا ماحول تو نہ آپ دیں کہ لوگ کہیں کہ ان میں کوئی شے ہے ہی نہیں، فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، فلانا فلانے کا، اور بازاری زبان استعمال کی جا رہی۔ اور ٹھیک ہے، مسلمات جو طے تھے لوگوں نے تو ان کو بھی چھیڑنا شروع کر دیا، اور تضحیق کی جاتی ہے، لفظ اس طرح کے اختیار کیے جاتے ہیں جو ویسے ہی وزادار آدمی بولنا پسند نہیں کرتے۔ کیا آپ اپنی شکل دکھا رہے ہیں کفر کو کہ یہاں نفرت ہی نفرت ہے، اور وہ باتیں جن کو بالکل چھیڑنا نہیں چاہیے تھا ان پر بھی آپ کلام کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس پر آپ نے بحث نہ کی ہو، الجھایا نہ ہو، میلہ لگا دیا، اللہ جانے کوئی کیا بول رہا ہے۔ دعوت دین کون دے گا؟ پیغام حق کون سنائے گا؟ فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، اور پھر وہ دوسرے کا جواب دے رہا ہے، تیسرا تیسرے پہ تبصرہ کر رہا ہے، چوتھا پانچویں پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ یہ کب تک بات ایسے چلے؟ یہی حال سیاسی لوگوں کا ہے۔ میرے ملک کا جو نوجوان اب بڑا ہو رہا ہے نا، میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ڈاکوؤں کے ملک میں پیدا ہوا ہوں، وہ سمجھتا ہے یہ شاید چوروں کی دھرتی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہاں سب دھوکے باز ہیں۔ ہم اس طرح سے نچوڑ کے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری ہے، نچوڑ کے کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں اس ملک میں تو کوئی بندہ دیانتدار ہے ہی نہیں، کوئی بندہ اچھا ہے ہی نہیں، کوئی بندہ نیک ہے ہی نہیں۔ مذاق اڑتے ایک صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے، کہنے لگے پیر صاحب 11 سال ہو گئے پولیس کی نوکری کرتا ہوں، 1 روپیہ رشوت نہیں لی۔ وہ چلا گیا، میں نے اسے تھپکی دی تو وہ نکلا ہے، تو ایک بندہ کہنے لگا سب انہیں جو ہوتے نہیں نہ سکتا۔ میں نے کہا یار تو منشی ہے اللہ کی رحمت کا، یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے، اور قیامت تک لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اس نے 11 سال کہا، وہ 40 سال بھی کہتا تو میں ماننے کو تیار ہوں۔ اور کیوں کچھی باتیں کرتے؟ آپ نے تو تباہی کر دی، کوئی بنتا ٹھیک نہیں بچا۔ ایسے میلہ لگا ہوا ہے، اس دھرتی کو آپ برا کہتے ہیں،
اس کو چوروں کی اور ڈکیت کی اور فران لوگوں کی آپ دھرتی کہتے ہیں؟ یہ وہ دھرتی ہے جس نے داتا گنج بخش علی اجمیری جیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں. یہ وہ دھرتی ہے جہاں بابا فرید جیسے لوگ بستے ہیں. کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یہ اتنے بزرگ ترین لوگ یہاں بستے ہیں اور آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اور دیکھیں میں بالکل ہی غیر سیاسی اور غیر جانبدار رہتا ہوں ملکی معاملات میں، لیکن جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے، اب تو بڑی عمارت ہو گئی ہے، غربت میں جس بندے نے کام شروع کیا تھا کہ ایٹمی طاقت بن جائے، اس نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو پاورفل بنایا کہ نہیں بنایا؟ کبھی تبصرہ ہوتا ہے اس پر بھی؟ ہمیں لاکھ اختلاف صحیح، ہم بھی بات کرتے ہیں مخالفت میں، لیکن تباہی نہیں اتار دی ہم نے توہین کر کر کے، نفرت پھیلا پھیلا کے. اس سے پہلے جو حکومت گئی شاید اس کا سب سے بڑا مخالف میں ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اچھا نہ کیا ہو. ایسا نہیں ہے. میں ملک بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت سارے دیہات ایسے ہیں جس میں بڑے بڑے شاندار روڈ بنائے گئے، کام کیا گیا. ان کی 99 خامیاں اپنی جگہ پر، خوبی کا بھی تو ذکر کریں. یہی حال اس گورنمنٹ کا ہو رہا ہے. لاٹھ لے کے لوگ ہیں، یہ بھی گندا وہ بھی گندا. یہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ملک کو یہ نام دے دیا ہے کہ یہاں کوئی اچھا انسان بستا ہی نہیں. مولوی ہیں تو سارے برے ہیں، پیر ہیں تو سارے برے ہیں. کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یہ میرے رسول اللہ کی قوم ہے، یہ نبی پاک کی امت ہے، اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا سارے لوگ ہی غلط ہو جائیں. لیکن ہم نے تباہی اتار دی. جس کے ہاتھ میں سپیکر آتا ہے وہ سب کی پگڑیاں اچھالنا ضروری سمجھتا ہے. جس کے ہاتھ میں قلم آتا ہے وہ کہتا چونکہ میں لکھ رہا ہوں تو میں اکیلا ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں. محبت کو فروغ دیں، پیار کریں، اخوت کا رنگ دیکھیں. حاتم طائی کی بیٹی مجرم بن کے آئی تھی، مجرم بن کے کلمہ نہیں پڑھتی تھی، اور اس کو سامنے کھڑے کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ کلمہ نہیں پڑھتا تھا پر اس میں عادتیں اچھی پائی جاتی تھی، اس کی صفات ٹھیک تھیں. یعنی حضور تعریف کر رہے ہیں، نبی پاک تعریف، اور ہماری زبان گونگ ہو جاتی ہے تعریف کی طرف. ہم تو جو میری بات مان کے وہ بندہ ٹھیک ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی وہ بندہ درست. یہ گونگ ہو جاتا ہے ہمارا مزاج. اپنی زندگی میں اچھے الفاظ ادا کریں اولیاء اللہ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمہ بزرگ ہیں، ہمارے امت کے مسلمہ بزرگ ہیں. ان کے بارے میں ہم ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں، سرے سے کوئی داستان نہیں ان لوگوں کی. تو یاد رکھیں میرے عزیز، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا وہ محبت والا دین ہے، وہ پیار والا دین ہے، وہ اخوت والا دین ہے. اس میں پیار کریں گے، پیار آگے لے کے جائیں گے، پیار کو فروغ دیں گے. سنیں حدیث میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ؟ منادی اعلان کرے گا میدان محشر میں، کوئی آدمی اعلان کر وہ کہاں ہیں لوگ؟ اور تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ فرمایا مجھے رب نے بھیجا ہے کہ وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ جو دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کر کو. وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ. بندے ڈھونڈے جائیں گے. یا رسول اللہ رب ان کا کیا کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رب فرمائے گا تم دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، آج میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا. میری رضا کے لیے پیار کیا تم، میری رضا کے لیے محبت. خدا را تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار شروع کریں. آپ یقین کریں وہ پولیس والے سے آپ کہیں نا کہ تو اپنا رویہ ٹھیک کر، تو کہتے تو پتہ نہیں بندے کس طرح ساڑھنا سلوک کرتے. وہ بھی مطمئن ہے، وہ کہتا ہے اگر میں گالی گلوچ کر رہا ہوں تو میں ٹھیک کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے یہ لوگ لائے کیس ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ سمجھ لیں چیزوں کو. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے شفقت کریں، غریب لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں مفت دوائی دیں تو یہ بیچ دیتے ہیں جا کے. ہر شخص نے ایک دوسرے کے خلاف کہانی بنا لی، نفرت کے لیے کوئی نہ کوئی پلان کر لیا. ہمیں باتیں مل گئیں، ہم نے داستان سرائی کر لی، ہم نے اپنے ذہن کو اکٹھا کر لیا. مجھے بتلاؤ نا یار، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء بھی قوموں کے بارے میں یہ سوچتے کہ یہ بڑے ظالم ہیں، یہ بڑے چور ہیں، یہ بڑے ڈکیت ہیں، یہ بڑے غاصب ہیں، یہ کافر ہیں، منافق ہیں، تو بھلا ہو سکتا تھا، لوگوں کا فائدہ ہو سکتا تھا. وہ لوگ بڑے بڑے سخت گیر تھے، پر محبوب نے فرمایا وہ جو کریں گے وہ ان کا انداز، اور ہم جو کریں گے وہ ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگا کے بھیجا.
اپنی زندگی میں تلاش کریں اور پیار کریں اور اچھے لفظوں سے لوگوں کو یاد کریں اور خوبصورت لہجہ اختیار کریں اور ٹھنڈی اور اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں سے پیار۔ یارو دیکھو، عورت ہو طوائف، زندگی ساری بیت جائے گناہوں میں، لیکن میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے کتے سے بھی پیار کر لے تو رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو کتے کو پانی پلا گئی نا اللہ کی رضا کے لیے، اسے کوئی فائدہ تو نہیں تھا نا، اللہ کی رضا کے لیے پلا گئی، تو رب کریم نے اس کے سارے گناہوں کو، کسی سے پیار تو کرے، خدا را کسی سے پیار تو کرے۔ اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا، اس غریب کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا۔ یار کوئی شخص ایسا بچا ہی نہیں جس سے لوگ امید کریں، توقع کریں کہ مجھے یہ اپنا کندھا دے گا، میں سر رکھ کے رو لوں گا۔ کوئی ایک ایسا شخص ملا ہی نہیں جس کے بارے میں لوگ کہیں کہ بڑا مخلص ہے یار۔ اتنی بڑی میرے محبوب کی امت، ہر حکومت غلط، ہر شخص غلط، ہر بندہ برا، ہر جماعت بری، اللہ کی رضا کے لیے کچھ لوگوں کے لیے فروغ محبت کا بھی فریضہ سر انجام دے۔